وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ انڈر ویئر میں گرا ہے، پاجامے میں گرا ہے، لنگی میں گرا ہے، تو ہی آپ اس کو پاک کرنے کی فکر کریں. صرف وہم کی بنیاد پر اب اپنے آپ کو ناپاک نہ سمجھیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہم کی بنیاد پر مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں. جیسے ہم سے مسائل پوچھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ وہم میں نہ پڑیں، وسوسے میں نہ پڑیں، بلکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ شیطان وضو ٹوٹنے کا وسوسہ اور خیال یہ وضو کرنے والے کے اور نمازی کے دل میں ڈالتا ہے. یہاں تک کہ وہ نماز میں چلا گیا، صف میں لگ گیا، اس کے باوجود شیطان اس کو وہم میں مبتلا کرتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا. تو حضور نے جو روایت میں فرمایا، وہ نماز سے نہ نکلے، وہ نماز نہ توڑے، وہ مسجد سے باہر نہ نکلے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. کیا مطلب اس کا؟ جب تک اس کو ری خارج ہونے کی آواز نہ آئے، جب تک اس کو بو نہ آئے، اس کی بدبو نہ آئے، تب تک مسجد سے نہ نکلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے خاص طور سے بتایا جس کو وہم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر حضور نے چونکہ ری خارج ہونے کا، گیس پاس ہونے کے بارے میں، وہم میں مبتلا نہ ہونے کے بارے میں تاکید فرمائی. یہی مسئلہ پیشاب کے قطرے والے کا بھی ہے کہ پیشاب کے قطرے کے جس کو وہم ہونا، تو وہم میں نہ پڑے، وہ یقین کرے کہ ہاں سچ مچ پیشاب کا قطرہ گرا ہے، اس کو گیلا گیلا محسوس ہوا ہے، تب وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہاں میں ناپاک ہوا اور اس کو پاک کرنے کی فکر کرے. تو آپ کو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہم میں نہیں پڑنا. دوسرا مسئلہ، سچ مچ قطرہ گرا ہے، آپ پیشاب کر کے اٹھ گئے، پیشاب کر کے آنے کے بعد وضو کر رہے ہیں یا نماز میں مسجد میں آئے اور ایک دم ایسا لگا آپ کو کہ پیشاب کا قطرہ گرا ہے، تو یہاں اچھے سے یہ سمجھیں کہ آپ یہ پیشاب کے قطرے جو بعد میں آپ کو گر رہے ہیں 2-4 منٹ کے بعد، وضو کرنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد، تو آپ پیشاب کے وقت ہی طہارت کرنے جب آپ گئے اس وقت اطمینان کر لیں کہ یہ پیشاب کا قطرہ وہیں گر جائے. اس کے لیے علماء نے باقاعدہ سمجھایا ہے کہ آپ چاہے تو وہاں پر تھوڑا چل لیں، چاہے تو آپ وہاں پر یعنی کھنکاریں. اس طرح کرنے سے بھی پیشاب کا قطرہ گرتا ہے. بھلے 2-4 منٹ لگیں، وہاں چہل قدمی کر کے پورا استبرا کریں. باقاعدہ اصطلاح میں اس کو فقہا نے کہا استبرا. پورے پیشاب کے قطرے گرنے کا اطمینان ہو جاوے، جو کچھ تھا سب پورا آپ نے نچوڑ لیا، اس کے بعد آپ ڈھیلا استعمال کریں یا پانی استعمال کریں، اس کے بعد وہاں سے آپ اٹھیں. یہ ہے دوسرا مسئلہ. اب آپ نے مکمل اطمینان حاصل کر لیا، طہارت کر لیا، فارغ ہو گئے، وہاں سے باہر آ گئے، تو اب انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ قطرہ نہیں گرے گا. لیکن بائی دا وے پھر بھی گر گیا وضو کرتے وقت یا مسجد میں آنے کے بعد، اگر پیشاب کا قطرہ گرا ہے، سچ مچ گرا ہے، تو جہاں جہاں پر انڈر ویئر میں یا پاجامے میں، لنگی میں، جہاں پینٹ میں، جہاں پر وہ ناپاکی کا قطرہ لگا ہے، پیشاب کا ہو، مزی کا ہو یا دھات کا ہو، اب اتنی جگہ دھو لیں اور اپنے عضو کو دھو لیں. پورا پاجامہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے، ہم نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ وہ پیشاب کی صرف 1 قطرے کی بنیاد پر، 2 قطرے کی بنیاد پر پورا غسل کر رہے ہیں. بھائی پورا غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی غسل واجب تھوڑی ہوا ہے آپ پر. لیکن میرے دوستو اچھے سے یہ بات سمجھنا کہ پیشاب کا 1 قطرہ بھی اگر گر گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹنے کے لیے پیشاب کا 1 قطرہ بھی کافی ہوتا ہے. 1 قطرہ ہو یا پورا پیشاب کرو، دونوں صورتوں میں، جیسے ری خارج ہو، تھوڑی ری خارج ہو، تھوڑی گیس پاس ہو یا زیادہ گیس پاس ہو، ہر حال میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا، اتنی جگہ دھو لیں اور وضو کر لیں. یہاں پر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے بیمار ہوتے ہیں، یعنی ہر 2-4 منٹ میں ان کو قطرہ گر رہا ہے، ہر 2-4 منٹ میں ان کو گیس پاس ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں شریعت کی نگاہ میں وہ معذور ہیں. معذور کب بنیں گے یہ بھی سمجھ لیں اچھے سے. معذور انسان اس وقت بنتا ہے، شریعت کی نگاہ میں معذور اور مجبور وہ ہوتا ہے کہ جس کو پورے نماز کے وقت میں اتنا وقت مل ہی نہیں رہا ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. یعنی 2-4 منٹ کا ٹائم بھی نہیں مل پا رہا ہے، ہر 2-4 منٹ میں گیس پاس ہو رہی ہے، ہر 2-4 منٹ میں اس کو قطرہ گر رہا ہے. تو اب شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص معذور ہے. اب شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص مجبور ہے، اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو جاوے تو وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ. بھلے ہی گیس پاس ہو رہی ہو، بھلے ہی قطرہ گر رہا ہو، اس حال میں بھی نماز پڑھے، اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو معذور ہو. یہی معذور والا حکم اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو 10 دن حیض آنے کے بعد بھی آگے حیض آ رہا ہے، یہ بھی معذور ہے. اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. وہ اسی حال میں نماز پڑھے گی، بس اتنا ہے کہ ہر نماز کے وقت وہ مستقل نیا وضو کرے گی. جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوا اس کا وضو بھی نماز کے وقت کے ساتھ چلا جائے گا، اگلی نئی نماز کے وقت کے لیے اس کو پھر سے نیا وضو کرنا پڑے گا. یہی حکم معذور کا ہے. لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ کو معذور چھوٹی موٹی باتوں میں سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بھی پیشاب کا قطرہ گر رہا ہے یا ری خارج ہو رہی ہے، گیس پاس ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں. نہیں، ایسا شخص معذور نہیں ہے. آپ شاید میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو 1-2 گھنٹے میں بھی قطرہ گر رہا ہے یا گیس پاس ہو رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معذور ہیں.
اور اس حال میں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، اس کو پاک کرنا پڑے گا اور آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. اور بہت سے ایسے ہیں جو وہم کی بنیاد پر نمازوں سے دور ہو گئے ہیں. دونوں افراط و تفرید کر رہے ہیں. صحیح مسائل سمجھیں، معتبر علماء سے رابطے میں رہیں. اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، ویڈیو کو آپ پھر سے دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گی. پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو اپنے آس پاس علاقے میں کوئی مفتی صاحب ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر اس کا پورا مسئلہ سمجھیں. اپنے اعتبار سے خود ہی فتویٰ دے کر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے سارے حضرات جن کو یہ بیماری ہو یا جن کو یہ وہم ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، عافیت دے، اور ہم سب کو اہتمام سے ساری نمازیں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.